جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت دہم امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 8 اپریل 2020 بروز جمعرات سبق مطالعہ پاکستان موضوع ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار۔ جی پاکستان کے 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ 1973 کا آئین بیٹا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس میں کیا حدود تھی، کیا اس میں باتیں شامل تھی، گزشتہ خطبات میں آپ نے اچھی طرح پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آئین کے تحت ان کو تمام حقوق حاصل ہیں، کن کو؟ غیر مسلم اقلیتوں کو، مینز کہ جو نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، سکھ، عیسائی اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے، رسوم ادا کرنے، اپنے مذہبی اصولوں کی نشر و اشاعت کرنے اور اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ان کو علیحدہ نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوط طریقے انتخاب رائج کیا ہے۔ جی اقلیتوں کے لیے بیٹا حکومت نے جو جداگانہ طریقہ انتخاب اس کو ختم کر کے مخلوط یعنی مشترکہ طریقے انتخاب کو جاری کیا ہے، رائج کرنا، جاری کرنا۔ جی آگے، اس طرح اقلیتوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں، پنجاب اسمبلی میں 8، سندھ اسمبلی میں 9، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 اور بلوچستان اسمبلی میں 3 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ نشست بیٹا سیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی این اے میں اس کے لیے 10، پنجاب میں 8، سندھ میں 9، خیبر پختونخوا میں 3 اور بلوچستان میں بھی 3 نشستیں خاص کی گئی ہیں اقلیتوں کے لیے۔ بیٹا یہ مختصر بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس میں کثیر انتخابی سوال میں بھی چیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایز اے لانگ بھی مکمل آ سکتا ہے۔ ہماری وفاقی اور صوبائی کابینہ میں بالعموم ایک غیر مسلم وزیر شامل ہوتا ہے، بالعموم عام طور پر، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم سے مراد وہی بیٹا اقلیت۔ آگے، معاشی میدان میں بھی شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کے مساوی ہیں۔ جی بیٹا اس سے یہ مراد ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ گورنمنٹ اداروں میں بھی آ سکتے ہیں اور سرکاری نوکریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو یکساں سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اچھی شہریت کو فروغ ملتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو بھی حقوق و فرائض سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے وفادار رہیں۔ اب بیٹا آخری 2 لائنوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اقلیتیں جو پاکستان میں رہ رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسلم نہیں ہیں اور پاکستان ایک مسلم ملک ہے مگر اپنے حقوق و فرائض سے ہمیشہ باخبر ہیں اور ایک اچھا ملکی، ایک اچھا شہری ہونے کا حق ادا کریں۔ ہر قسم کے تعصب جھگڑا سے بالا ہو کر ایسے عوامی نمائندے منتخب کریں جو ملک کے استحکام کے لیے کام کریں۔ جی بیٹا یہ تو تھا پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پڑھتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کا مقام۔ جی 11 اگست 1947 عیسوی کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا؟ یہ بیٹا انورٹڈ کوما میں یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اس میں آپ کو کسی بھی لفظ کی ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ جی ہند کی تقسیم کے بعد کسی ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ اگر جی آپ میں سے ہر شخص خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق مراعات سہولتیں اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کس قدر ترقی کریں گے، اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں،
اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں یعنی کلیسا میں، جس کو آپ چرچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی کہ قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں اقلیتوں کے حقوق کی مکمل وضاحت کر دی تھی۔ اس کے بعد آئے بیٹا یہ بھی فرمان ہے، جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی ابتر تھے، اچھے نہ تھے، یعنی خراب تھے، جیسے کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، امتیاز فرق رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اچھے کو ماننا یا طاقتور کو ماننا اور غریب کو سزا دینا یا غریب کے ساتھ ظلم کرنا، یا اچھے کو بری رکھنا اور کمزور کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے حالات اور ایسے زمانے میں سفر کا آغاز کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے یکساں شہری ہیں۔ جی اس کے بعد بیٹا ایک صحافی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا آپ گورنر جنرل اقلیتوں کے مسئلے کے بارے میں ایک مختصر سا بیان دے سکتے ہیں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی۔ اب یہ بات بھی آپ بیٹا انورٹڈ کوما میں ایز اٹ از لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو میں ایک نامزد گورنر جنرل ہوں، بریکٹ میں ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو میں واقعی پاکستان کا گورنر جنرل ہوں گا۔ اس مفروضے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کا تعلق خواہ کسی فرقے سے ہو، ان کا مذہب یا عقیدہ محفوظ ہوگا، ان کی عبادت کی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، انہیں اپنے مذہب، عقیدے، اپنی جان اور اپنے تمدن کا تحفظ ہوگا، وہ بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے ذات پات اور عقیدہ ہر اعتبار سے پاکستان کے شہری ہوں گے، ان کو حقوق و مراعات حاصل ہوں گی۔ اقلیتیں اس مملکت کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کریں گی جب تک کہ وہ مملکت کی وفادار اور صحیح معنوں میں خیر خواہ ہوں گی۔ جہاں تک مجھے اختیار حاصل ہے انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا منصفانہ سلوک روا رکھا جائے جیسا کہ ہم غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی بیٹا یہ باتیں بھی آپ ساری ایز اٹ از لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی فرق نہیں لائیں گے کیونکہ یہ فرمان تھا قائد اعظم کا۔ جی اس کے بعد اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ قانون کے شعبے میں جسٹس اے آر کارنیلس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ نے گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔ اب دیکھیں بیٹا یہ جو جسٹس ہے اے آر کارنیلس، یہ اقلیت سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نے قانون کے شعبے میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں، یعنی کہ ایک اچھا ملکی اور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ شریعت اور فقہ میں مہارت رکھتے تھے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے، انہوں نے 1973 کا آئین مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جسٹس جو کہ ریٹائرڈ ہوئے تھے رانا بھگوان داس، اب یہ ہندو تھا، یہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے فزکس میں اہم خدمات انجام دیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ڈاکٹر عبدالسلام مرزائی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں بس وہ اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں، مسلمان شمار نہیں کیے جاتے۔ جی گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال، ونگ کمانڈر نذر لطیف، ونگ کمانڈر مارون مڈل کوٹ، اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہاروے
کو ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اعلیٰ سول اور فوجی اعزاز دیے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ہرچرن سنگھ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ افسر ہیں۔ بیٹا یہ موضوع بہت اہم ہے، یہ نام آپ نے سارے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ لفظ کو چبا چبا کر یاد کریں گے اور لکھیں گے ایک دفعہ تو آپ کی مشق برابر ہو جائے گی جی۔ اس کے بعد آ جائیں آپ بیٹا۔ صحت کے شعبے میں ڈاکٹر روت فاؤت نے جذام کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا۔ میر پور خاص کے ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈریگو بیٹا یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا میرپور سے تعلق تھا اور ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے لیے مفت علاج کی سہولت فراہم کرتے تھے۔ وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کھیل کے میدان میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ کھیل کے میدان میں کرکٹ میں انیل دلپت اور انتاؤ سوزا، فٹ بال میں مائیکل مسیح، جبکہ کشتی رانی میں بہرام ڈی آواری کے نام سے مشہور ہوئے۔ بیٹا آپ کا آج کا خطبہ اختتام کو پہنچا۔ تمام بچوں سے درخواست ہے آج جو ہم نے موضوع پڑھا پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار اور پھر قائد اعظم کی تقریر کے حوالے سے ان کا مقام اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں صحت کے شعبے میں، فوج کے شعبے میں، اس کے بعد قانون کے شعبے میں، ٹھیک ہے، جس طرح جسٹس اے آر کارنیلس اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دوسرے جو اپنا جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس اور ڈاکٹر عبدالسلام، یہ سارے غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد گروپ کیپٹن ایرک گارڈن، اس طرح یہ سارے نام بیٹا آپ نے، ٹھیک ہے، اسکواڈن لیڈر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیٹر کرسٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارولے، یہ یعنی کہ سارے نام آپ نے بیٹا اچھی طرح یاد کرنے، ٹھیک ہے۔ کھیل کے میدان میں، صحت کے میدان میں میر پور خاص کے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ڈریگو، یہ کس شعبے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ تمام نیک بچوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ یاد کیجیے گا، یاد کرنے کے بعد بیٹا زبانی لکھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مغل رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔